اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اور 138 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ بڑے ضدی ہیں، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی رنگت لی ہے، اور اللہ سے بہتر کس کی رنگت ہے، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ درس تفسیر کلام پاک کا سلسلہ ہفتہ واری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب تک قرآن کریم کی جن آیتوں کے درس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، ان تمام آیات کا ان آیتوں کی پچھلی آیتوں سے تعلق ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ان دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، اور اس میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ دو نشستیں ہوئی، جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی کیفیت کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خطاب کیا، اور جو یہودی مسلسل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مسلسل ان کا مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے انبیاء سابقین کا تذکرہ کر کے انہیں دین حق سے بہکا دیں اور راہ راست سے ہٹا دیں۔ مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سب سے افضل و اعلیٰ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن انبیاء کے تعلق سے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے قبول بھی کیا، اور ان کی کتابوں کا جس انداز سے تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام نے اسے بھی قبول کیا۔ قیامت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے قیامت کے تعلق سے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ حساب و کتاب کا تذکرہ کیا گیا
صحابہ کرام نے اسے بھی اپنے عقیدے میں شامل فرما لیا۔ قبر کے تعلق سے بیان کیا گیا، غرض کے جتنی باتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا۔ اس بات کی تکلیف یہودیوں کو بہت زیادہ تھی، اسی لیے وہ کوشش میں لگے تھے کہ کسی طرح سے ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے عقیدے میں خرابی پیدا کی جائے اور کسی طرح سے ان کو ان کے دین سے بیزار کیا جائے۔ مگر چونکہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے تھے اور مانتے تھے، اسی لیے ان کے ایمان میں تو کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو سکی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے فرما دیا کہ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی بنیاد پر تمہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا اور تمہیں بھی کامیابی سے اور کامرانی سے امکنار فرما دے گا۔ مگر یہودی بڑی ضدی قوم تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضد کا تذکرہ فرمایا اور بیان فرما دیا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیریں تو وہ بڑے ضدی ہیں، یعنی ایسے ضدی ہیں کہ اب اس کے بعد وہ کچھ اور منصوبے بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خلاصے کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان آیات کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے درس دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے ایمان والوں کو اور قیامت تک کے ان لوگوں کو جو ایمان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہیں، ان سے اس بات کی تاکید کی گئی کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو، جس طرح سے ان کا ایمان تھا، انہوں نے جس طریقے سے کتابوں پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، اللہ پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جس طریقے سے ان کا ایمان تھا، ان کے ایمان کی طرح تمہارا بھی ایمان ہوا، تو پھر تم اس بات پر، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے بعض چیزوں پر ایمان لایا اور بعض چیزوں سے منہ پھیر لیا، جیسے آج کل کئی مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے اسے مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جو سمجھ میں آتا ہے اسے مانتے ہیں، اور جو بات اپنے نفس کے خلاف ہو، اپنی خواہش کے خلاف ہو، اپنی مرضی کے خلاف ہو، اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہم سود خور کے بارے میں کہیں کہ اگر انہیں قرآن سے سود والی آیت سنا دیں تو وہ ان آیتوں کا انکار تو نہیں کرتے بلکہ اس سے تکبر کرتے ہیں اور پھر اس میں مختلف قسم کی تعویلات نکالتے ہیں اور مختلف قسم کی ان کے اندر تعویلات بھی نکالتے ہیں اور مختلف طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج کئی ایسے مسلمان ہیں۔ ہم اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آج مسلمان غلط تعویلات کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کسی طرح کسی شرابی کو شراب کی حرمت والی آیتیں سنا دیں، کسی جواری کو جوے کی حرمت والی آیتیں سنا دیں، کسی غیبت کرنے والے کو غیبت کی جانے پر سزائیں والی آیت سنا دیں، بے نمازی کو نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہے وہ آیتیں سنا دیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، اس میں چوری کرنے والا، اسی طرح رشوت خور، اسی طرح سود کھانے والا، اسی طرح حسد کرنے والا، یعنی غرض کے آدمی کے اندر جو برائی ہے، اگر اس کے سامنے ان برائیوں کے حوالے سے قرآن کی آیتیں سنا دیں تو پھر ان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ ظاہری طور پر قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کرتے
مگر مختلف حیلے حوالے بنا کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بات ان کے نفس کے حوالے سے تو پوری ہو سکتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی جو مخالفت ان کے اندر اس حوالے سے پیدا ہوئی ہے، یقیناً اس سے ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، عقیدے میں تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت یافتہ بھی بتایا ہے، اور ان کی راہ پر چلنے والے کو ان کی راہ پر جو چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ہدایت پر بتایا ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کسی کی اقتدا کرو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ لہٰذا اپنے اندر جو کچھ کمیاں ہیں ایمان کے تعلق سے، صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر ان کمیوں کو دور کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول کی بات، ہم نہیں مانتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی، ہم نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، تو دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی۔ آخرت کا آغاز جب موت سے ہوگا، تبھی سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنی مشکلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن نہ جانے کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں اور کتنی مشقتیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس بات کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور آخرت کی اس حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے صحابہ اپنے ایمان و عقیدے پر قائم ہیں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان و عقیدے پر قائم رہو، اور اگر ایسا تم نے کر لیا تو تم ہدایت پر رہو گے اور تم کامیابی کی طرف آگے بڑھو گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اپنی ظاہری زندگی کو تم نے آخرت پر ترجیح دی، اپنے ظاہری اعمال کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ترجیح دیا، تو پھر یاد رکھو اس کا انجام بھی بہت برا ہے، اور اس کا انجام اس قدر برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دلوں کو سخت بنا دے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایمان سے نکال کر کافروں کی جماعت میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت جو ہدایت یافتہ ہیں، جو رہنما ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے راستے کے اگر خلاف کوئی بندہ جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جب انسان مسلسل گمراہی کا راستہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے کلمات بھی نکل جاتے ہیں جو اسے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کا رشتہ بندگی اللہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا رشتہ غلامی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سچا اور پکا مسلمان ہوں، حالانکہ اس کا اسلام اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا دین اس کے ساتھ میں نہیں رہتا۔ اب مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ تولو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی منہ پھیر لینا، اس کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جائیں، تیسری صورت یہ ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا اور کار ثواب جانتے ہوں اسے یہ حرام یا شرک کہنے لگیں، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد سے علیحدگی اختیار کریں، پانچویں صورت یہ ہے کہ سنت صحابہ کو برا جانے یا خود صحابہ کرام سے بغض رکھے۔ اس کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تولو یعنی پھر جانا، یہ پھر جانا کن کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ تو پہلی صورت یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی جو ایمان والوں کے عقیدے ہیں، جس کو ہم اگر یہ کہیں کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا،
آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ ان عقائد میں کہیں پر بھی جھول پیدا ہو گئی، ان عقائد میں کہیں پر بھی کسی قسم کی کمی پیدا ہو گئی تو پھر اس کی وجہ سے بندہ مسلمانوں کے عقیدوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کا عقیدہ اسلامی نہیں رہتا اگر وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کر دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کے حوالے سے اس کے اندر کسی قسم کی بے ایمانی پیدا ہو، کسی قسم کی خرابی پیدا ہو، ملائکہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا الزام ڈال دے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو نہ مانے، اور جو اس کے حقائق ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان احکامات کا انکار کر دے، تو اس وجہ سے بھی وہ مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو مانے، بعض کو نہ مانے، بعض کی توہین کرے، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، آپ کے کمالات و معجزات کا انکار کرے، آپ کے اختیارات کا انکار کرے، آپ کے افضل نبی اور اعلیٰ نبی ہونے میں شک پیدا کرے، آپ کے تعلق سے غلط عقائد کی تشہیر کرے، اپنے آپ کو معاذ اللہ حضور کو اپنا بھائی جیسا سمجھے، معاذ اللہ حضور کی اہمیت یہ ہو کہ وہ پوسٹ مین کی طرح ہیں اور وہ آئے اور پوسٹ مین کی طرح اپنا کام کیے اور چلے گئے، معاذ اللہ۔ اس طریقے سے یہ بنیادی عقائد ہیں، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے بندہ مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم زندگی کا جائزہ لیں کہ صحابہ سے حضور نے عمر پوچھی ہے تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بڑا ہوں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب کا اور آپ کی عمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اور 138 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ بڑے ضدی ہیں، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی رنگت لی ہے، اور اللہ سے بہتر کس کی رنگت ہے، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ درس تفسیر کلام پاک کا سلسلہ ہفتہ واری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب تک قرآن کریم کی جن آیتوں کے درس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، ان تمام آیات کا ان آیتوں کی پچھلی آیتوں سے تعلق ہے۔
آج آپ حضرات کے سامنے ان 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، اور اس میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 نشستیں ہوئی جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی کیفیت کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خطاب کیا، اور جو یہودی مسلسل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مسلسل ان کا مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے انبیاء سابقین کا تذکرہ کر کے انہیں دین حق سے بہکا دیں اور راہ راست سے ہٹا دیں۔ مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سب سے افضل و اعلیٰ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن انبیاء کے تعلق سے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے قبول بھی کیا، اور ان کی کتابوں کا جس انداز سے تذکرہ فرمایا صحابہ کرام نے اسے بھی قبول کیا۔ قیامت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے قیامت کے تعلق سے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ حساب و کتاب کا تذکرہ کیا گیا، صحابہ کرام نے اسے بھی اپنے عقیدے میں شامل فرما لیا۔ قبر کے تعلق سے بیان کیا گیا، غرض کے جتنی باتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا۔ اس بات کی تکلیف یہودیوں کو بہت زیادہ تھی، اسی لیے وہ کوشش میں لگے تھے کہ کسی طرح سے ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے عقیدے میں خرابی پیدا کی جائے، اور کسی طرح سے ان کو ان کے دین سے بیزار کیا جائے۔ مگر چونکہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے تھے اور مانتے تھے، اسی لیے ان کے ایمان میں تو کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو سکی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے فرما دیا کہ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی بنیاد پر تمہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا، اور تمہیں بھی کامیابی سے اور کامرانی سے امکنار فرما دے گا۔ مگر یہودی بڑی ضدی قوم تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضد کا تذکرہ فرمایا اور بیان فرما دیا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیریں تو وہ بڑے ضدی ہیں، یعنی ایسے ضدی ہیں کہ اب اس کے بعد وہ کچھ اور منصوبے بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خلاصے کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ان آیات کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے درس دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے ایمان والوں کو اور قیامت تک کے ان لوگوں کو جو ایمان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہیں، ان سے اس بات کی تاکید کی گئی کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو، جس طرح سے ان کا ایمان تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے کتابوں پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، اللہ پر
اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جس طریقے سے ان کا ایمان تھا، ان کے ایمان کی طرح تمہارا بھی ایمان ہوا، تو پھر تم اس بات پر، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے بعض چیزوں پر ایمان لایا اور بعض چیزوں سے منہ پھیر لیا، جیسے آج کل کئی مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے اسے مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جو سمجھ میں آتا ہے اسے مانتے ہیں، اور جو بات اپنے نفس کے خلاف ہو، اپنی خواہش کے خلاف ہو، اپنی مرضی کے خلاف ہو، اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہم سود خور کے بارے میں کہیں کہ اگر انہیں قرآن سے سود والی آیت سنا دیں تو وہ ان آیتوں کا انکار تو نہیں کرتے بلکہ اس سے تکبر کرتے ہیں، اور پھر اس میں مختلف قسم کی تعویلات نکالتے ہیں اور مختلف قسم کی ان کے اندر تعویلات بھی نکالتے ہیں اور مختلف طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج کئی ایسے مسلمان ہیں۔ ہم اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آج مسلمان غلط تعویلات کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کسی طرح کسی شرابی کو شراب کی حرمت والی آیتیں سنا دیں، کسی جواری کو جوے کی حرمت والی آیتیں سنا دیں، کسی غیبت کرنے والے کو غیبت کی جانے پر سزائیں والی آیت سنا دیں، بے نمازی کو نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں آئی ہے وہ آیتیں سنا دیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، اس میں چوری کرنے والا، اسی طرح رشوت خور، اسی طرح سود کھانے والا، اسی طرح حسد کرنے والا، یعنی غرض کے آدمی کے اندر جو برائی ہے، اگر اس کے سامنے ان برائیوں کے حوالے سے قرآن کی آیتیں سنا دیں تو پھر ان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ظاہری طور پر قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کرتے مگر مختلف حیلے حوالے بنا کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بات ان کے نفس کے حوالے سے تو پوری ہو سکتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی جو مخالفت ان کے اندر اس حوالے سے پیدا ہوئی ہے، یقیناً اس سے ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، عقیدے میں تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ہدایت یافتہ بھی بتایا ہے، اور ان کی راہ پر چلنے والے کو، ان کی راہ پر جو چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ہدایت پر بتایا ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کسی کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ لہٰذا اپنے اندر جو کچھ کمیاں ہیں ایمان کے تعلق سے، صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر ان کمیوں کو دور کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول کی بات، ہم نہیں مانتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی، ہم نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، تو دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، آخرت کا آغاز جب موت سے ہوگا تبھی سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنی مشکلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن نہ جانے کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں اور کتنی مشقتیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس بات کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے اور آخرت کی اس حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے صحابہ اپنے ایمان و عقیدے پر قائم ہیں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان و عقیدے پر قائم رہو، اور اگر ایسا تم نے کر لیا تو تم ہدایت پر رہو گے اور تم کامیابی کی طرف آگے بڑھو گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اپنی ظاہری زندگی کو تم نے آخرت پر ترجیح دی، اپنے ظاہری اعمال کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ترجیح دیا، تو پھر یاد رکھو اس کا انجام بھی بہت برا ہے، اور اس کا انجام اس قدر برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دلوں کو سخت بنا دے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایمان سے نکال کر کافروں کی جماعت میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت جو ہدایت یافتہ ہیں، جو رہنما ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے راستے کے اگر خلاف کوئی بندہ جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جب انسان مسلسل گمراہی کا راستہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے کلمات بھی نکل جاتے ہیں جو اسے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کا رشتہ بندگی اللہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا رشتہ غلامی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سچا اور پکا مسلمان ہوں، حالانکہ اس کا اسلام اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا دین اس کے ساتھ میں نہیں رہتا۔ اب مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ تولو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی منہ پھیر لینا، اس کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جائیں، تیسری صورت یہ ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا اور کار ثواب جانتے ہوں اسے یہ حرام یا شرک کہنے لگیں، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد سے علیحدگی اختیار کریں، پانچویں صورت یہ ہے کہ سنت صحابہ کو برا جانے یا خود صحابہ کرام سے بغض رکھے۔ اس کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تولو یعنی پھر جانا، یہ پھر جانا کن کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ تو پہلی صورت یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی جو ایمان والوں کے عقیدے ہیں، جس کو ہم اگر یہ کہیں کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ ان عقائد میں کہیں پر بھی جھول پیدا ہو گئی، ان عقائد میں کہیں پر بھی کسی قسم کی کمی پیدا ہو گئی تو پھر اس کی وجہ سے بندہ مسلمانوں کے عقیدوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کا عقیدہ اسلامی نہیں رہتا اگر وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کر دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کے حوالے سے اس کے اندر کسی قسم کی بے ایمانی پیدا ہو، کسی قسم کی خرابی پیدا ہو، ملائکہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا الزام ڈال دے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو نہ مانے، اور جو اس کے حقائق ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان احکامات کا انکار کر دے، تو اس وجہ سے بھی وہ مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو مانے، بعض کو نہ مانے، بعض کی توہین کرے، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، آپ کے کمالات و معجزات کا انکار کرے، آپ کے اختیارات کا انکار کرے، آپ کے افضل نبی اور اعلیٰ نبی ہونے میں شک پیدا کرے، آپ کے تعلق سے غلط عقائد کی تشہیر کرے، اپنے آپ کو معاذ اللہ حضور کو اپنا بھائی جیسا سمجھے، معاذ اللہ حضور کی اہمیت یہ ہو کہ وہ پوسٹ مین کی طرح ہیں اور وہ آئے اور پوسٹ مین کی طرح اپنا کام کیے اور چلے گئے، معاذ اللہ۔ اس طریقے سے یہ بنیادی عقائد ہیں، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے بندہ مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہم زندگی کا جائزہ لیں کہ صحابہ سے حضور نے عمر پوچھی ہے تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بڑا ہوں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کا اور آپ کی عمر پاک کا خیال بھی فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے جس طریقے سے جانا، جس طریقے سے پہچانا، حضور سے جو سلوک ان کا تھا،
حضور کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ تھا اس عقیدے پر جمے رہنا، اور اگر اس سے پھر گئے اور یہ سوچا کہ فلاں مولوی تو یہ کہتا ہے، فلاں مفتی تو یہ کہتا ہے، تو مولوی اور مفتی سے بڑی جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ مولوی اور مفتی کی باتوں میں آ کر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کی باتوں میں آ کر بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہدایت پر رہتا ہے، کامیابی کی طرف رہتا ہے، کامرانی کی طرف رہتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے عقیدوں سے ہٹ جانا وَإِن تولوا میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی اگر وہ پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے، صحیفوں سے ہو، اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے ہو، قیامت کے دن کے حوالے سے ہو، قیامت کا انکار کرتا ہو، قبر کا انکار کرتا ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر انکار کرتا ہو، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں جو ہماری بنیادی عقائد میں شامل ہیں، اگر کوئی بندہ ان میں سے بعض پر ایمان رکھے اور بعض کا انکار کر دے تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کے ایمان کو اللہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس کے ایمان کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری بات کہ مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جانا، جو چیز اسلام سے تعلق رکھتی ہے، دین سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی بندہ ان احکامات سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ انہی لوگوں میں شمار ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تولوا فرمایا، یعنی صحابہ کے ایمان کو نہ دیکھا، صحابہ کے اعمال کو نہ دیکھا، بلکہ اپنی زندگی اپنی پسند کے مطابق گزارنے لگے، اپنی نفسانی خواہش کے مطابق گزارنے لگے، اپنی مرضی اور اپنے منشا کے مطابق گزارنے لگے، حلال کو حلال نہیں جانا، حرام کو حرام نہیں جانا، جائز کو جائز نہیں جانا، ناجائز کو ناجائز نہیں جانا، بلکہ جو دماغ کہتا تھا، جو نفس کہتا تھا، بندہ وہ سب کر لیتا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مفسرین کے قول کے مطابق ان کو وَإِن تولوا میں شمار فرماتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں سے جنہوں نے منہ پھیر لیا، اور صرف ان کی زندگیوں سے منہ نہیں پھیرا بلکہ ہدایت سے منہ پھیر لیا ہے، ایسے لوگ ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جانا، جو سلسلہ، جو عمل قرآن سے ثابت ہے، جو عمل حدیث سے ثابت ہے، جو عمل اکابرین کی زندگیوں سے ثابت ہے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین نے، اللہ کے مقربین نے پابندی سے کیا ہے، اس عمل سے ہٹ جانا، نمازوں کا چھوڑ دینا، روزوں کی پابندی نہ کرنا، زکوٰۃ کا نہ دینا یا زکوٰۃ میں چوری کرنا، برابر حساب کتاب نہ کر کے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور اسی طرح حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرنا، حقوق العباد اور حقوق اللہ صحیح طور پر ادا نہ کرنا، جیسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ گیا۔ آج انسان، اور بالخصوص اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو یقیناً ہمارا شمار انجانے میں ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضدی فرمایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی احکام کا مخالفت کرنے والا بیان فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے وجود کا حصہ اور ہمارا تمام وجود اللہ کی نافرمانیوں کا شکار ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج اس کا نتیجہ کیا ہے، اور آج ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، اور آج ہماری کتنی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہو، اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی لعنت سے بچانا ہو، تو پھر ہمیں ان کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جن کا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ بندوں میں شمار فرمائے گا۔ یہ دوسری بات تھی کہ مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جائیں، اور ہر بات تفصیل طلب ہے، میں صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسری بات ہے سنت صحابہ کو برا جانے۔ تیسری بات ہے جس کام کو اچھا اور کار ثواب جانتے ہوں
اسے یہ حرام یا شرک کہنے لگے۔ آج یہ دورہ چلا ہوا ہے، کسی بھی بات پر شرک کا فتویٰ دینا آسان ہو گیا، کسی بھی بات پر بدعت کا فتویٰ دینا آسان ہو گیا، کسی بھی بات پر کفر کا فتویٰ دینا آسان ہو گیا، کسی بھی چیز کو حرام کا فتویٰ دینا آسان ہو گیا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے، لوگ اسے بھی حرام کہہ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو حرام نہیں کہا گیا۔ فاتحہ دینے کو حرام کہا گیا، جبکہ اس میں بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حضور پاک پر درود پڑھتا ہے، مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے، اسے حرام قرار دیا گیا۔ سامنے کھانا رکھ کر اللہ کے ذکر کرنے کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، وہ چیزیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے ایسے لوگ ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کی مخالفت کرنے والا بتایا اور منہ پھیرنے والا بتایا ہے۔ اس طریقے سے کئی ایسے معمولات ہیں کہ جو مسلمان کرتے ہیں، جو اہل سنت کرتے ہیں، اور ان اعمال کو حرام کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، ان اعمال کو کفر کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، ان اعمال کو شرک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، بدعات کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ تو لہٰذا ان کی بات نہ سنیں کہ جو ضد پر یہ کام کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس میں صحیح طور پر علم نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا احادیث سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے جو معمولات ہم کرتے ہیں، جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں، مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سامنے رکھ کر دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں ثابت ہیں؟ اگر یہ چیزیں ثابت نہ ہوتی تو یقیناً ہمارے علماء ان تمام باتوں سے منع فرما دیتے۔ مگر بہت سارے ایسے افراد کہ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اور جو اپنے علم پر بڑا فخر کرتے ہیں، ان کی زبانوں سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس کی بنیاد پر بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بندہ بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا جس کام کو مسلمان اچھا اور کار ثواب جانتے ہوں، اسے شرک یا حرام کہنا یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام کے عقائد سے علیحدگی اختیار کرنا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ ان کا عقیدہ توحید دیکھ لیں، آپ ان کا عقیدہ رسالت دیکھ لیں، پھر عقیدہ توحید میں جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ان تمام کے تعلق سے صحابہ کا عقیدہ دیکھ لیں، اور عقیدہ رسالت میں جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا،